فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابند میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، 13 بھارتی پراکسی خوارج جہنم واصل۔ آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولہ بارود برآمد، ہلاک خوارج درابند میں دسمبر 2023 کے خودکش حملے میں سہولت کاری میں ملوث تھے۔ سیلاب کے اثرات کو آئی ایم ایف کے جائزے میں شامل کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ۔ شہباز شریف کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات، وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کی دیرینہ شراکت کو سراہا، کہا پاکستان کی معیشت تیزی سے بحال ہو رہی ہے۔ کرسٹلینا جارجیوا کا سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار، پاکستان اور آئی ایم ایف کے دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات کل شروع ہوں گے۔ اور بینک سے رقم نکالنے یا منتقلی پر ود ہولڈنگ ٹیکس غیر شرعی قرار، علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کی زیر صدارت اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس، کہا ود ہولڈنگ ٹیکس زیادتی کے مترادف ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا قانون سازی کے بعد انسانی دودھ ذخیرہ کرنے کے ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر دونوں نے خوشگوار ماحول میں گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے داعی ہیں، وہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آسٹریا کے فیڈرل چانسلر کرسچن اسٹاکر سے بھی ملے، 80 کی دہائی میں اپنے دورہ آسٹریا سے متعلق بتایا اور کہا میں دوبارہ آسٹریا آنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم نے جرمن میں بھی بات کی۔ شہباز شریف کی کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد سے ملاقات، وزیر اعظم نے پاکستان اور کویت کی دوستی کو لازوال قرار دیا، کہا یہ دوستی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ نیو یارک میں عالمی رہنماؤں اور شہباز شریف میں غیر رسمی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ امریکی صدر کی نیو یارک میں عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہان سے ملاقات، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا مشرق وسطی کے رہنماؤں کے ساتھ ہماری ملاقات غزہ جنگ کا حل تلاش کرنے کے لیے اہم ہے۔ غزہ سے حمالیوں کی واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جنگ کے بعد غزہ میں گورننس سے متعلق تجاویز بھی پیش کر دی۔ ملاقات میں پاکستان، ترکی، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن اور انڈونیشیا کے سربراہان نے شرکت کی۔ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر گہری تشویش ہے۔ دہشت گرد گروہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ افغان حکام سرحد پار دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغانستان سے متعلق OIC کے رابطہ گروپ اجلاس سے خطاب، کہا افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان پرعزم ہے۔ افغانستان تنہائی کا شکار نہیں رہ سکتا۔ OIC ارکان غیر مشروط انسانی امداد فراہم کریں۔ ماہرین کا ورکنگ گروپ تشکیل دیں۔ رابطہ گروپ نے مقبوضہ کشمیر کی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھارتی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ ٹرمپ کو نوبل انعام چاہیے تو غزہ میں جنگ بندی کرائیں۔ نوبل امن انعام صرف اسی صورت ممکن ہے جب آپ فلسطین اسرائیل تنازع ختم کر دیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کا دو ٹوک پیغام، کہا ایک ہی شخص ہے جو جنگ بند کرا سکتا ہے اور وہ ٹرمپ ہے۔ ان پر اس لیے بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ غزہ جنگ کے لیے ہتھیار ہم نہیں دیتے، اسرائیل کو ہتھیار اور آلات امریکہ دیتا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام سے حماس کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے شروع کر دیے۔ عرب نیوز نے بتایا 10 کشتیوں پر 13 ڈرون حملے ہوئے، 3 کشتیوں کو نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قابض فوج نے بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو کیمیائی مادوں سے نشانہ بنایا۔ کمیونیکیشن سسٹم جام ہو گیا۔ 51 کشتیوں پر مشتمل امدادی قافلہ یونانی جزیرہ کریٹ کے قریب موجود۔ پاکستان سمیت 50 ملکوں کے 800 کے قریب رضاکار سوار ہیں۔ اٹلی نے انسانی امدادی قافلے پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حفاظت کے لیے بحری جہاز روانہ کر دیا۔ غزہ میں عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیلی فورسز کی جارحیت میں تیزی، وحشیانہ حملوں میں 60 فلسطینی شہید، 8 افراد امدادی مراکز پر گولیاں مار کر شہید کر دیے گئے۔
कराची में रेड लाइन BRT मंसूबा मुकम्मल होने में मजीद 2 साल लग सकते हैं। अगले 4 से 5 माह में अवाम की तकलीफ दूर कर देंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, BRT की वजह से जो बदनामी का सामना करना पड़ा है उसमें हमारा कसूर नहीं। 9 माह निगरां हुकूमत ने रेड लाइन मंसूबे पर एक ईंट नहीं लगाई। हम रोजाना इकदाम कर रहे हैं। बिजली, गैस और पानी की लाइनें मुंतकिल करना इतना आसान नहीं। सिंध हुकूमत से रेड लाइन बन नहीं रही, ग्रीन लाइन पर काम रुकवा दिया। ऑरेंज लाइन के पैसे नहीं तो वो बोर्ड ऑफिस पर आकर दम तोड़ गई। इनसे कोई काम वक्त पर शुरू होता है ना मुकम्मल होता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद रेड लाइन में फंसी हुई है। पीपल्स पार्टी अगर कोई काम सीधे तरीके से करे तो उसको हजारों डॉलर इनाम मिलना चाहिए। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, इनकी तामीर का ये हाल है कि शाहराह भुट्टो बारिशों में बह गई। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं शाहराह भुट्टो जेर तामीर है। शुक्र है कि वो जेर तामीर है, वरना बह जाती तो क्या हाल होता। कोई शोर मचाए या तनकीद करे, सिंध हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। MKM की हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। उन्हें कराची का दर्द है तो K4 मंसूबे के लिए विफाक से फंड्स लेकर आएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा उन्होंने 10 साल विफाक का हिस्सा रहकर भी कराची की अमली खिदमत नहीं की। सऊदी अरब से आने वाली तरसीलात ज़र पर रिलीफ दिया जाता है। 20 रियाल बैंक को मिलते हैं। रकम भेजने वाले को कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती। इस सहूलत से तरसीलात ज़र में 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। नुमाइंदा स्टेट बैंक की कामा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। सेनेटर फैसल बावडा ने कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा इस वजह से नहीं बल्कि ज्यादा रकम भिजवाए जाने के बायस हुआ। इस स्कीम से बैंकों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अरबों रुपए बैंकों के पास चले गए। ये एक किस्म का स्कैंडल है। इसकी इंक्वायरी कराई जाए। चेयरमैन FBR को बैंकों से रिकवरी करना होगी। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना, तवानाई, स्टेट बैंक, FBR समेत तमाम सूबों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के लिए बेशतर अहदाफ हासिल कर चुका है। जराये का कहना है IMF का वफ़द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पंजाब में इस वक्त जुराइम की शरह 0 है। वजीर आला मरियम नवाज का दावा। लाहौर में पैराफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पंजाब ने गवर्नेंस का नया निजाम पेश किया। जिन जिलों में हर दिन 100 वारदातें होती थी, आज वहां जुराइम की शरह 2 या 3 पर आ गई है। पंजाब में आज जिस तरह अमन व अमान कायम किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अमरीकी कंपनियों का सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वजीर आला मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। निताली बेकर ने बताया, सिंध के मुख्तलिफ मंसूबों में अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी करना चाहती हैं। आला अफसरान जल्द सिंध का दौरा करेंगे। वजीर आला ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल, केटी बंदर मंसूबा, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, हमने सुपर फ्लड की तैयारी की थी लेकिन सैलाब कम रहा। पंजाब में सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई, जिसका बहुत अफसोस है। खैबर पख्तूनख्वा को अमन अमान के मसाइल का सामना है। जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होंगे, खित्ते में पायदार अमन का कयाम मुमकिन नहीं। मसले के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात और जिरगों का रास्ता अपनाने की जरूरत है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा ने कई अशरों तक अफगान बहन भाइयों की मेहमान नवाजी की। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत अंदाज में वापसी चाहते हैं। सूबाई हुकूमत वापस जाने वालों को सहूलियात फराहम कर रही है। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। पिंडी भटिया में नवाही इलाके के मकीन इमदाद के मुंतजिर। लियाकतपुर के आसिफ का घर भी सैलाब में बह गया।
کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور. کبیر والا کے علاقے عبدالحکیم میں لوگوں کی واپسی. ٹوٹے ہوئے گھر دیکھ کر افسردہ. حکومت پنجاب سے مکانات کی تعمیر اور ازالے کا مطالبہ کر دیا. ملتان میں حالیہ سیلاب سے آم کے باغات کو بڑے پیمانے پر نقصان. چھوٹے درخت گر گئے. پانی میں ڈوبے بڑے درختوں کے تنے گلنے لگے. کسانوں نے اگلے سال پیداوار میں کمی کا خدشہ ظاہر کر دیا. کہتے ہیں حکومت خراب درختوں کی بحالی کے لیے مفت زرعی دوائیں فراہم اور محکمہ زراعت کو تعاون کی ہدایت کرے. ریلیف پیکج دینے کا بھی مطالبہ. سندھ کے 14 اضلاع کی 28 بلدیاتی نشستوں پر ضمن انتخابات. کراچی کے 3 اضلاع کی 5 نشستوں پر پولنگ ختم. ووٹوں کی گنتی جاری. سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں میں مقابلہ. سوشل میڈیا پر جوئے اور غیر قانونی ایپس کو فروغ دینے کی تحقیقات. یوٹیوبر رجب بٹ، انس اور ہریرہ کے خلاف مقدمات درج. این سی سی آئی حکام کا کہنا ہے 3 نوٹس کے باوجود تینوں انکوائری میں پیش نہیں ہوئے. ملزمان کو پاکستان لانے کے اقدامات شروع کر دیے. کراچی بچیوں سے زیادتی کا کیس. 4 متاثرہ بچیوں نے ملزم شبیر تنولی کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کر دیا. بتایا شربت فروش شبیر پیسوں کا لالچ دے کر کمرے میں لے جاتا، زیادتی کرتا، ویڈیو بھی بناتا تھا. دھمکی بھی دی کہ اگر کسی کو بتایا تو ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا. عدالت نے زیر دفاع 164 کے تحت بیانات ریکارڈ کر لیے. قیوم آباد کا رہائشی شبیر میجسٹریٹ کے روبرو جرم کا اعتراف کر چکا ہے. گھوٹکی میں سابق ایم پی اے عبدالباری پٹافی کا نوجوان کو تھپڑ. گھوٹکی کے نوجوانوں نے احتجاج کے دوران پی پی رہنما کی گاڑی روکی تھی. نوجوان نوکریوں کے لیے احتجاج کر رہے تھے. پاکستان نے سری لنکا کے خلاف ایشیا کپ کا اہم میچ جیت کر فائنل کی امیدیں جگا دی. ابوظہبی میں گرین شرٹ 5 وکٹ سے کامیاب. محمد نواز اور حسین طلعت نے میچ وننگ شراکت سے 12 گیند پہلے ٹیم کو فتح دلائی. 134 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی آدھی ٹیم 80 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی. حسین طلعت آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے ہیرو قرار. ایونٹ میں آج بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. شاہین پاکستان کے لیے کھیلے گا تو جان بھی قربان کر دے گا. قومی فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے کہا ایشیا کپ جیتنے آئے ہیں، کوئی بھی فائنل میں آ جائے ہم تیار ہیں. ابھی ساری توجہ بنگلہ دیش کے خلاف اہم میچ پر ہے. شاہد آفریدی پاکستان کی بیٹنگ لائن سے ناخوش. کہا ہمارے بلے باز مستقل مزاج نہیں، اسی طرح کھیلنا تھا تو بابر اور رضوان کو بھی ہونا چاہیے تھا. نسیم شاہ کی کمی اس ایونٹ میں شدت سے محسوس ہوئی. بڑی ٹیموں کے خلاف فیلڈنگ، بیٹنگ اور بالنگ میں پرفارم کرنا ہوگا. اور آؤٹ کر کے ایک دوسرے کا سٹائل کاپی کیا. میچ کے بعد گلے مل کر سب کے دل جیت لیے. ابوظہبی میں ابرار اور ہسارنگا کا دلچسپ مقابلہ سوشل میڈیا پر مقبول. ابرار نے ہسارنگا کو آؤٹ کیا تو انہی کا سٹائل کاپی کیا. ہسارنگا نے پاکستانی کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے پر ابرار کی نقل اتاری. فینس کو یہ مقابلہ بہت اچھا لگا.